یہ 28 دسمبر کا دن تھا۔ زینب کے ابو اور امی عمرے پر روانہ ہو رہے تھے۔ زینب، اس کے بھائی، بہن اور دیگر رشتہ دار انہیں الوداع کر رہے تھے۔ دل میں خوشی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کون جانتا تھا کہ یہ مسکراہٹ چند دنوں کے بعد ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں بدل جائے گی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد زینب بھی اپنے روزمرہ کے معمولات میں مگن تھی، لیکن 4 جنوری 2018 کو زینب لاپتہ ہو گئی۔ These are the last images of 6-year-old Zainab alive, being led away by the hand by an unknown man. اس معصوم کی لاش 9 جنوری کو کچرے کے ڈھیر سے ملی اور اس دل خراش واقعے نے پورے پاکستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تصور کریں، جب زینب کے والدین عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مدینے میں موجود تھے اور انہیں اپنی پیاری بچی کے اغوا کی خبر ملی۔ یہ خبر ان کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہ تھی۔ عالم دین کے مقام پر پہنچنے کے باوجود دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، روح کی سکونت اکھڑ گئی اور زندگی کا ہر لمحہ ایک کربناک جد و جہد میں تبدیل ہو گیا۔ زینب آ جاؤ، مما پکاری۔ بے بسی، درد اور تشویش کے عالم میں انہوں نے اپنی پیاری زینب کو تلاش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر بدقسمتی سے ان کی بیٹی کی زندگی کے یہ آخری لمحے، جن کی تلاش میں وہ اپنی دعاؤں اور امیدوں کے ساتھ مصروف تھے، اب ہمارے سامنے ایک دل خراش حقیقت بن چکے تھے۔ They believe the police should have done more when Zainab first disappeared. بہت ہے غصہ میں، بہت ہی زیادہ ہے۔ میں تو کہتی ہوں ایک بار یہ پولیس والے میرے سامنے بھی آئیں، میں ان سے پوچھوں کہ بچے ہیں ان کے کہ نہیں ہیں۔ ظاہر ہے اس سے بڑی جس لیول پر اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ہو نہیں سکتی، تو دعا یہ اللہ تعالیٰ کرے وہ بدبخت جلد پکڑا جائے۔ یہ واقعہ نہ صرف زینب کے خاندان کے لیے ایک ذاتی سانحہ تھا، بلکہ پورے ملک کے لیے ایک سنجیدہ سوال تھا کہ ہمارے معاشرتی نظام اور انصاف کے ادارے کہاں کھڑے ہیں۔ اگرچہ اکتوبر 6، 2020 کو ملزم عمران علی کو پھانسی دے دی گئی اور یہ فیصلہ انصاف کی فتح اور زینب کے خاندان کے صبر و استقامت کی علامت تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آیا اس کیس نے ہمارے معاشرتی نظام اور خواتین کے حقوق کی صورتحال میں کوئی قابل ذکر تبدیلی کی؟ اس کا جواب تو ہمیں تب ہی مل گیا تھا جب اس کے 1.5 سال بعد ایک شرمناک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک ٹک ٹاکر لڑکی کو مینار پاکستان گریٹر اقبال پارک میں تقریباً 400 مردوں کے ہجوم نے عوامی طور پر ذلیل اور ہراساں کیا۔ دن کی روشنی میں اس پر ہجوم کے حملے جاری رہے اور اس کی مسلسل ویڈیوز بنائی گئی۔ یہ دل سوز منظر تھا کہ کوئی بھی اس بے بس عورت کو بچانے کے لیے آگے نہیں آیا۔ اس سے پہلے 9 اکتوبر 2012 کو ایک ننھی طالب علم ملالہ یوسفزئی پر بھی طالبان نے حملہ کیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا کیوں کہتی ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ملالہ اسکول سے اپنی دوستوں کے ساتھ واپس گھر آ رہی تھی۔ صرف یہی نہیں، ملتان کے ایک نواحی گاؤں میں جولائی 2017 کے شروع میں ایک شخص نے 12 سالہ لڑکی کی عصمت دری کی۔ اس کے بعد وہاں کی پنچایت نے فیصلہ دیا کہ بدلے میں اس کی بہن کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ سوال پر سوال اٹھ رہا ہے کہ مجرم کون تھا اور سزا کسے دی گئی جو بالکل معصوم تھی؟ اور ادھر پاکستان کی پڑھی لکھی قوم کا حال دیکھیے کہ اسی سال 25 فروری کو لاہور کے اچرے بازار میں اتوار کے دن ایک عورت عربی خطاطی والے لباس میں خریداری کر رہی تھی۔ جب لوگوں نے اس کی عربی خطاطی دیکھی تو انہوں نے سمجھا کہ اس پر قرآن مجید لکھا ہوا ہے، اور یہ عورت نعوذ باللہ گستاخی کر رہی ہے۔ لوگ ہجوم کی صورت میں اس کے گرد جمع ہو گئے اور حملہ کرنے کی کوشش کی۔ آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ۔ ساڈے اسلام دا مذاق ہے۔ کنجر نے بولے جب انہوں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ پرانی آپ کو چاہیے تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہم اتار دیتے میں نے بولا کہ میں آپ کو گٹھا لے کے اسے ہم اتارے، اتنی محنت اتاروں، یہ بھی کہتا نہیں اتاروں۔ احتجاج شروع کر دیا اور دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عربی تحریر جو کہ عربی رسم الخط کے مطابق تھی،
پر حلوہ لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے بیوٹیفل یعنی خوبصورت، لیکن لوگوں کا شعور دیکھیے کہ انہوں نے اسے قرآن کی آیات سمجھا۔ ہجوم مشتعل ہو گیا، جس کے باعث عورت خوفزدہ اور بے بس ہو کر ایک ہوٹل میں چھپ گئی۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سیدہ شہر بانو نقوی نے اس عورت کو ہجوم سے بچایا اور محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ 1 سال سے ہم لوگ ادھر ESP کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں۔ آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پورے میڈیا پر اس عورت سے معافی بھی منگوائی گئی اور اس سے معذرت بھی کروائی گئی۔ حالانکہ اس کیلیگرافی کو ایک عربی خطاط نے 8ویں صدی میں اموی خلافت کے دور میں تخلیق کیا اور عباسی خلافت کے دور میں اس کو مزید ترقی دی گئی۔ 10ویں صدی میں مشہور خطاط ابن مکلا نے اسے معیاری بنایا، جو تب سے اب تک سب سے مشہور عربی خط ہے، جو نہ صرف قرآن پاک کے صحائف لکھنے بلکہ دیگر دنیاوی عربی کتب لکھنے میں بھی رائج ہے۔ اسی طرح یہ خط فیوچر میوزیم دبئی پر بھی لکھا ہوا ہے۔ ادھر ہم ہیں کہ اس لباس والی عورت پر گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں۔ تاریخ میں اگر تھوڑا پیچھے جائیں تو 14 مئی سن 2000 کو کراچی میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ فخرہ یونس جو اپنے شوہر سے علیحدہ ہو چکی تھی، اپنی بہن کے گھر رہ رہی تھی۔ اسی دوران اس کا سابقہ شوہر اور ایک نامعلوم ساتھی نے اس فاخرہ پر تیزاب پھینک دیا۔ فاخرہ کے جسم اور روح پر ہونے والے اس وحشیانہ حملے نے اسے شدید زخمی کر دیا۔ فخرہ یونس نے 10 سالوں کے دوران 39 سرجریز کا سامنا کیا۔ بعد میں 33 برس کی عمر میں اس نے اٹلی کی ایک عمارت کی 6ٹی منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اس کی لاش کو واپس پاکستان لایا گیا، اٹلی اور پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا۔ ایدی ہوم میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور کراچی میں دفن کیا گیا۔ 1999 سے 2019 تک ایسڈ برننگ کے 3400 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور ہمارا ملک اس طرح کے خطرناک کاموں میں فرنٹ لسٹ پر آ چکا ہے۔ ہر 3 میں سے 1 خواتین پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 33% ایسے میل حضرات ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کریمنلز ہیں، اور وہ صرف اسی وجہ سے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کمپلین ہی نہیں کی گئی۔ ہم لوگ بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک اٹامک یا نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، لیکن کیا فائدہ اس چیز کا کہ جب ہم 6 بجے کے بعد اپنے گھروں سے عورتوں کو باہر نہیں نکال سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ تعلیم کی کمی ہے، لیکن تعلیمی اداروں کا حال بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو واقعہ ایک نجی کالج میں ابھی پیش آیا، تعلیم کی کمی ہے۔ جو لوگ تعلیم حاصل کر کے مقتدر حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے ملک میں تعلیم کی کمی تو واقعی ہے، اور اس کی وجہ بھی تعلیم کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے اور غربت ہے۔ بہت سارے لوگ پاورٹی کی وجہ سے پڑھاتے نہیں اور نتیجتاً نہ پڑھانے کی وجہ سے پھر غریب ہی رہتے ہیں۔ معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم عورتوں پر بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عورتیں باہر کیوں نکلتی ہیں، انہیں کمانا نہیں چاہیے، ان کی کمائی کھانا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تعلیم چونکہ کمائی کے لیے ہے، لہٰذا ہم تعلیم نہیں دلوائیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کرے گی تو کمانا تو اپنی جگہ، وہ تو شعور تک بھی نہیں پہنچ سکیں گی۔ جہاں تک اہمیت کا تعلق ہے، جاہل شخص کو اپنے معیار کا اتنا پتہ نہیں ہوتا جتنا ایک پڑھے لکھے شخص کو اپنے معیار کا، اپنی قدر و قیمت کا علم ہوتا ہے۔ جب خواتین پڑھی لکھی اور تربیت یافتہ اور شعور رکھنے والی ہوں گی تو تعلیم کے مسائل، غربت کے مسائل اور طلاق کے مسائل اور اس طرح کے دیگر بے شمار مسائل سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ ایک انتہائی اہم بات جو میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ گزشتہ تاریخ میں اور آج کل کے دور میں بھی جو مسائل عورتوں کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں وہ مردوں کو نہیں کرنا پڑ رہے۔ مثلاً ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں مردوں کے ماتحت رہنا، کبھی والد، کبھی بھائی، کبھی خامد کے ماتحت رہنا۔ ٹھیک ہے، عورتوں کو جائز حدود کے اندر رہ کر مردوں کے ماتحت ہی رہنا چاہیے، لیکن اس طرح کی ماتحتی کا کیا فائدہ جس میں عورت کے حقوق سلب ہو رہے ہوں، اس کا حق مارا جا رہا ہو، گھر کی 4 دیواری میں محصور رہنا
मर्दों के बराबर मौक़े फ़राहम ना होना वगैरह के अलावा तलाक़ का मसला तो कुछ ज़्यादा ही संजीदा है, जिसमें मर्द की निस्बत औरत ज़्यादा मुतासर होती है या फिर ज़्यादा मुतासर समझ ली जाती है। 2024 में तो तलाक़ का तनासुब 35% पर आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि अगर कुल 100 शादियाँ हुई हैं तो उनमें से 65 सलामत रहीं और 35 शादियाँ किसी न किसी तरह से टूट चुकी हैं। पाकिस्तान में टूटे हुए घरों की आम वजूहात में डिसर्शन, शराब नोशी की लत, मेंटल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, ज़ाती इख्तलाफात, माली मसाइल, ससुराल और वालिदैन की मुदाखलत, लैक ऑफ मैच्योरिटी, मजहबी तब्दीली, कल्चरल और लाइफ स्टाइल डिफरेंसेस, माइंड स्टेटस का ना मिलना, सब्र की कमी, वट्टा सट्टा, सरदारी निज़ाम, मज़हब की गलत तशरीह और दीगर मसाइल शामिल हैं। तवील बीमारियाँ, बांझपन, डिसेबिलिटी, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी तलाक़ की वजूहात में शामिल हैं। साथ ही मगरबी असरात, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ट्रस्ट और टॉलरेंस की कमी, बेरोज़गारी और फाइनेंशियल स्ट्रेस और मजहबी इक़दार की कम होती हुई तालीम भी पाकिस्तान में ख़ानदानों के टूटने की कुछ वजूहात हैं। इन बेशुमार बेतरतीबियों का हल सिर्फ़ ये है कि ख़वातीन को मर्दों के बराबर हकूक़, या इस तरह कह लें कि ख़वातीन को उनके अपने हकूक़ मिलने चाहिए। अब अगर कोई कहे कि जी मर्दों वाले हकूक़ औरतों को कैसे मिल सकते हैं, एक मर्द अगर 4 शादियाँ कर सकता है तो क्या एक औरत को भी 4 शादियों का हक़ मिल जाए? अगर ये हकूक़ नहीं तो फिर कौन से हकूक़ हैं? फिर मर्द और औरत में बराबरी कैसे हो सकती है? आइए देखते हैं। इन दोनों जेंडर्स में बहुत से डिफरेंसेस हैं, बहुत से फ़र्क गिनवाए जा सकते हैं। मर्द और ख़वातीन की फ़िज़ीक में, इंस्टिंक्ट्स में और रिप्रोडक्टिव रोल में, तो अगर इनमें इस कदर इख्तलाफ है तो क्या मर्दों और औरतों की बराबरी की बात करना, जेंडर इक्वालिटी की डिमांड करना दुरुस्त होगा? हमारी सोसाइटी की जनरल परसेप्शन ये कहती है कि मर्द और औरत की बराबरी की बात करना गलत है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हमारे यहाँ जेंडर इक्वालिटी के ख़िलाफ़ ये होता है कि मर्दों और औरतों में फ़र्क नेचुरल है, यानी अल्लाह ने पैदा किया है, लिहाजा मर्द और औरत की इक्वालिटी की बात करना खुदा के निज़ाम से रूगर्दानी करने के मुतरादिफ है। फिर ये भी कहा जाता है कि चूँकि मर्दों और औरतों की जिस्मानी साख्त में फ़र्क है, इनकी बायोलॉजी में फ़र्क है, तो लामहला उनके समाजी किरदार में भी फ़र्क होगा, लिहाजा जेंडर इक्वालिटी नेचर के भी ख़िलाफ़ है। जहाँ तक इस एतराज़ की बात है कि मर्द और ख़वातीन के दरमियान फ़र्क अल्लाह का तख्लीक करदा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में इंसानों के दरमियान जितने भी फ़र्क हैं वो अल्लाह ने ही पैदा किए हैं। रंग, नस्ल, ज़ात, इन चीज़ों के तमाम फ़र्क भी खुदा के ही पैदा करता है। गोरे काले का फ़र्क भी अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि गोरे और काले एक बस में साथ नहीं बैठ सकते। तो मसला फ़र्क नहीं है, मसला इस फ़र्क के नाम पर किए जाने वाला इस्तेहसाल है। फ़र्क खुदा पैदा करता है, लेकिन इस फ़र्क को एक्सप्लॉइट इंसान करते हैं। मर्द औरत का फ़र्क यकीनन अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन इस फ़र्क की बुनियाद पर ख़वातीन के हकूक़ सलब किए जाएंगे तो इसकी ज़िम्मेदारी इंसान पर होगी, खुदा पर नहीं। और जहाँ तक इस एतराज़ की बात है कि चूँकि मर्दों और औरतों की जिस्मानी साख्त और उनके रिप्रोडक्टिव रोल्स में फ़र्क है, तो फिर कैसे बात की जा सकती है मर्दों और औरतों में फ़र्क ख़त्म करने की? तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि ख़वातीन कौन से फ़र्क ख़त्म करने की बात करती हैं। मर्द औरत की जिस्मानी साख्त और नस्ल की तरह उनकी ज़िम्मेदारी में भी जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस ना तो ख़त्म किए जा सकते हैं और ना ही कोई औरत मांग करती है इन डिफरेंसेस को ख़त्म करने की। कैसी नामाकूल बात होगी कि अगर काले गोरों के बराबर राइट्स मांगें तो ये सोचा जाने लगे कि काले अपने जिल्द की रंगत तब्दील करवाना चाहते हैं, या ये एतराज़ किया जाए चूँकि इनका स्किन कलर ब्लैक है सो इन्हें गोरों के बराबर राइट्स मिल ही नहीं सकते। लेकिन यही नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट तारीख़ की कड़वी सच्चाई भी है। दुनिया में जब भी पिसे हुए तबकात ने बराबरी की मांग की है तो एक्सप्लॉइट करने वाले उन्हें यही कहकर खामोश करवाते रहे हैं कि हमारे दरमियान जो फ़र्क है वो नेचुरल है और ये फ़र्क खुदा ने पैदा किया है। बादशाह अवाम को ये बताते रहे कि हुकूमत करना उनका डिवाइन राइट है, वो ज़िल्ले इलाही है और उन्हें ये पावर खुदा ने दी है, लिहाजा अवाम को चुपचाप उनकी अताअत करनी चाहिए। वाइट सुप्रीमिस्ट ये साबित करते रहे कि काले जेनेटिकली गोरों से कमतर हैं, लिहाजा ग़ुलामी उनकी तकदीर है
اونچی ذات والے نیچی ذات والوں کو یہ سمجھاتے رہے کہ ان کا انٹچیبل ہونا بھگوان کی دین ہے اور انہیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ بڑھ چڑھ کر خواتین کو بتاتے ہیں کہ مردوں عورتوں میں فرق خدا نے پیدا کیا ہے، لہٰذا عورت کو برابری کی بنیاد پر یہ بات چھوڑ کر ماں کا فرض نبھانا چاہیے۔ ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد عورت کی برابری کی مانگ ممتا سے فرار نہیں ہے۔ برابری کی مانگ کا واحد مطلب یہ ہے جب ماں کی کوکھ بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرتی تو یہ دنیا بھی ان میں فرق نہ کرے۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سے سوشل رائٹس ہیں جو خواتین کو حاصل نہیں ہیں؟ کن معاملات میں عورتوں کو مردوں سے برابری چاہیے؟ یہ معاملات ہیں تعلیم، صحت، آمدنی اور پولیٹیکل رائٹس۔ در حقیقت یہی وہ کرائٹیریا ہیں جن کی بنیاد پر معیار کیا جاتا ہے جینڈر ایکوالٹی کو، یعنی یہ طے کیا جاتا ہے کہ کس ملک میں مردوں اور عورتوں کے درمیان برابری کی کیا صورتحال ہے۔ اس کے لیے ہر سال 2 رپورٹس جاری کی جاتی ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی جانب سے یہ رپورٹس ہیں جینڈر انیکوالٹی انڈیکس اور جینڈر ڈیولپمنٹ انڈیکس۔ ان دونوں انڈیکسز میں کل ملا کے 8 کرائٹیریا ہیں جن کی بیس پہ کسی بھی ملک میں مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہلا کرائٹیریا مٹرنل مورٹیلٹی ریشو کا، یعنی ہر 1,00,000 چائلڈ برتھ کے دوران کتنی ماؤں کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ دوسرا کرائٹیریا ہے ایڈولسنٹ برتھ ریٹ کا، یعنی کم عمری میں ماں بننے کی شرح۔ یہ دونوں کرائٹیریا ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے متعلق ہیں اور ان کرائٹیریا کے حوالے سے جینڈر ایکول سوشل گول یہ ہے کہ کسی عورت کی چائلڈ برتھ کے دوران وفات نہ ہو اور کسی بچی کو ماں بننے کے مرحلے سے اپنے بچپن میں ہی نہیں گزرنا پڑے۔ پاکستان میں مٹرنل مورٹیلٹی ریشو 140 ہے، یعنی پاکستان میں ہر 1,00,000 خواتین میں سے 140 خواتین زچگی کے دوران انتقال کر جاتی ہیں۔ سری لنکا میں یہ تعداد 36 ہے، سعودی عرب اور ترکیہ میں 17، UAE میں 3 اور ناروے میں 2۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے افغانستان کی، جہاں پر 1,00,000 برتھ کے دوران 638 خواتین انتقال کر جاتی ہیں۔ اسی طرح ایڈولسنٹ برتھ ریٹ پاکستان میں 39 ہے، یعنی پاکستان میں ہر 1,000 میں سے 39 بچے کم سن ماؤں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں۔ ترکیہ میں یہ تعداد 26 ہے، سری لنکا میں 21 ہے، سعودی عرب میں 7، UAE میں 6.5 اور ناروے میں یہ تعداد 5 ہے۔ جینڈر ایکوالٹی کا اگلا ٹاپک ہے مرد اور خواتین کی تعلیمی صورتحال میں فرق، تعلیم کے حوالے سے۔ ان رپورٹس میں 2 کرائٹیریا ہیں جن کو معیار کیا جاتا ہے۔ پہلا کرائٹیریا ہے سیکنڈری ایجوکیشن یعنی ثانوی تعلیم کا، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میٹرک یا اس سے اوپر کی ڈگری رکھنے والے افراد میں کتنے فیصد مرد ہیں اور کتنے فیصد خواتین۔ دوسرا کرائٹیریا ہے معیار آف سکولنگ، یعنی ایک فرد ان ایوریج کتنے سال اسکول میں گزارتا ہے۔ پاکستان میں 46 مرد سیکنڈری ایجوکیشن کے حامل ہیں، جبکہ خواتین میں یہ تناسب صرف 28% ہے۔ مصر میں دیکھیں تو 72% مرد اور 73% خواتین سیکنڈری ایجوکیشن رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں 72% مرد اور 65% خواتین سیکنڈری ایجوکیشن کی حامل ہیں۔ UAE میں 81% مرد اور 76% خواتین سیکنڈری ایجوکیشن رکھتے ہیں، جبکہ ناروے میں 95% مرد اور 95% ہی خواتین سیکنڈری ایجوکیشن کی حامل ہیں۔ تیسرا کرائٹیریا ہے پارلیمنٹ میں مرد اور خواتین ممبرز کی ریشو کا۔ اس کرائٹیریا کے حساب سے صنفی برابری کا آئیڈیل یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو 50% مرد اور 50% ہی خواتین ممبرز پر مشتمل ہونا چاہیے۔ پاکستان میں دیکھا جائے تو پارلیمان کی 20% نشستیں خواتین کے پاس ہیں اور UAE میں پارلیمنٹ کی 50% نشستیں خواتین کے پاس ہیں۔ اب آ جائیے معاشرتی صورتحال کے کمپیریزن پر۔ اس حوالے سے ایک کرائٹیریا ہے لیبر فورس پارٹیسپیشن ریشو، یعنی کسی ملک کی ورک فورس میں مرد اور خواتین کا پروپورشن کیا ہے۔ پاکستان کے 82% مرد اور 22% خواتین ورک فورس کا حصہ ہے۔ قطر میں 95% مرد اور 57% خواتین لیبر فورس میں شریک ہیں۔ UAE میں دیکھیں تو 93% مرد اور 52% خواتین کام کرتی ہیں، جبکہ ناروے میں 67% مرد اور 60% خواتین لیبر فورس کا حصہ ہے۔ دوسرا معاشی کرائٹیریا گراس نیشنل انکم پر کیپیٹا، یعنی مرد اور خواتین کی فیکس قومی آمدنی میں فرق۔ پاکستان میں مردوں کی فیکس آمدنی
$842 ہے اور خواتین کی فیکس قومی آمدنی $139، یعنی خواتین کی اوسط آمدنی مردوں سے 6 گنا کم ہے۔ بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں دیکھیں تو مردوں اور خواتین کی آمدنی میں تقریباً 2.5 گنا کا فرق ہے۔ ترکیہ میں یہ فرق 2 گنا، ناروے میں یہ فرق 1.2 گنا ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے مرد اور خواتین کی صحت، تعلیم اور آمدنی میں اتنا فرق ہے کہ پاکستان کا شمار دنیا کے بدترین ممالک میں کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی خواتین صحت، تعلیم اور آمدنی کے معاملے میں نہ صرف مغربی ممالک سے بلکہ مسلم کنٹریز کی خواتین کے مقابلے میں بھی بہت پیچھے ہے۔ 2019 کے انڈیکسز کے مطابق پاکستان صنفی برابری کے معاملے میں دنیا کے ممالک کی فہرست میں 154ویں نمبر پر آتا ہے، جو کہ ایک بہت خراب بات ہے۔ جینڈر ایکوالٹی کی بات کریں تو جینڈر انیکوالٹی پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر پاکستانی یہ ماننے کو ہی تیار نہیں کہ خواتین کو یہ برابری ملنی چاہیے، یا معصوم اور لا علم ہیں کہ انہیں خواتین کے حقوق کو ڈیفائن ہی نہیں کرنا آتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کے حالات میں بہتری کی رفتار بہت کم ہے۔ ایک حالیہ اسٹڈی کے مطابق ہمارے خطے میں صنفی برابری میں بہتری کی جو رفتار ہے، اس حساب سے خواتین کو مردوں کے برابر آتے آتے 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ درکار ہوگا، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کی برابری کے حق کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ پاکستانی خواتین کے لیے بھی یہ ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کی ضعیفی ان کا سب سے بڑا جرم ہے۔ گھریلو تشدد، ورک پلیس ہیرسمنٹ اور آنر کلنگ بنیادی طور پر اسی جرم ضعیفی کی سزائیں ہیں جو وہ بھگت رہی ہیں۔ ایک بہتر زندگی کے لیے انہیں تعلیم، صحت اور آمدنی میں برابری لینا ہوگی۔ خواتین پاکستان کی آدھی پاپولیشن اور آدھا پوٹینشل ہے، اور یہ بات پتھر پر لکیر ہے کہ خواتین کو تعلیم، صحت اور آمدنی کے مساوی مواقع فراہم کیے بغیر ہماری سوسائٹی خوشحال اور ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی۔ مزید باتیں بھی ڈسکس کریں گے، لیکن آج جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ ویمن رائٹس پر نہیں بلکہ ہیومن رائٹس پر بات ہے، اور یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔